نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال استبشر أهل السماء بإسلام عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ویسے تو محرم الحرام کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات انسانیت کو اور مسلمانوں کو دیے ہیں، وہ چاہے تخلیق کائنات ہو، وہ چاہے تخلیق آدم علیہ السلام ہو، وہ چاہے نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرانا ہو، وہ چاہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر آزاد کرنا ہو، وہ چاہے فرعون کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دینا ہو، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوئے یہ سارے کے سارے محرم الحرام میں ہوئے۔ لیکن ایک اور چیز، یکم محرم الحرام شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اگر دیگر صحابہ سے موازنہ کیا جائے تو سارے صحابہ ایک طرف مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سات نبوی پہلی رات خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی خباب بن الارد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کے پہر مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف کے قریب جمع ہوئے اور نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے طاقت مانگیں گے، اسلام کو طاقتور اللہ سے بنوائیں گے، اللہ سے کچھ اور مانگیں گے۔ لیکن جب دعا شروع ہوئی تو اللہ کے نبی نے دعا میں فرمایا کہ اللہم اید الاسلام بأحد العمرین ای بابن ہشام او بابن الخطاب رضی اللہ تعالی، کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما دے دو عمر میں سے ایک کو ہدایت دے کر۔ وہ کون ہے؟ ایک عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایمان لانے کا واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نئے دین کی دعوت عام کر دی گئی ہے اور مکہ والوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیا گیا ہے، تو انہوں نے اس تفرقے کو ختم کرنے کے لیے اپنی تلوار کو برہنہ کر کر نکلتے ہیں، اور رستے کے اندر ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بڑے غصے میں نظر آتے ہو۔ کہا جس نے اہل مدینہ مکہ کو جدا جدا کر دیا ہے میں آج اس محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، کہا کیسے ختم کرو گے؟ تمہیں پھر بنو ہشام والے چھوڑیں گے نہیں؟ کہا لگتا ہے کہ تم بھی اس دین کے ذانسے میں آ چکے ہو۔ کہا آپ میری طرف بعد میں بڑھنا، پہلے جاؤ اپنے گھر والوں کا حال احوال لے لو۔
مڑ کے اپنی بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں. خباب بن الارت اور ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. گیٹ پر دستک دیتے ہیں. خباب بن الارت جیسے ہی سنتے ہیں کہ عمر آ گئے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں اور گھر میں تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ حضرت خباب بن الارت بات کو ٹالنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کہا جھوٹ بولتے ہو، تم اس دین پر ایمان لے کے آئے ہو جس نے مکہ والوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے. کہا تو صحیح بات ہے، ہم صحیح دین پر ایمان لائے ہیں. جس دین پر تم ہو، جس مذہب پر تم ہو، وہ حق نہیں ہے. انہوں نے حضرت خباب بن الارت کو مارا اور زمین سے لگا دیا. جب ان کی بہن چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تو ان کو بھی اتنی زور کا تماچا مارا کہ لہو لہان ہو گئی. گال سے خون نکلنے لگا. اپنی بہن کو دیکھ کر کچھ ٹھنڈے ہوئے، بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہو کہ تم پڑھ کیا رہے تھے. کہا تم اس لائق نہیں ہو، تمہیں ادب نہیں پتا. پہلے جاؤ ادب سیکھو، پھر ہماری کتاب کو ہاتھ لگانا، پھر ہمارے قرآن کی طرف پڑھنا. کہا کیا ادب ہے؟ کہا وضو کرو پھر دوں گی ہاتھ. وضو کرنے کے بعد جب قرآن دیا تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا اور یہ کہتا ہوا نکلا کہ اللہ کے نبی نے جو رات دعا کی تھی میرے دل نے اسی وقت گواہی دے دی تھی کہ یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تلاوت کرتے کرتے ایمان دل میں اجاگر ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا. کہاں ہے تمہارے رسول؟ کہا وہ صفا کی پہاڑی پر ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہے، وہاں آپ چلے جائیں اور ان سے ملاقات کر لیں. یہ اپنی برہنہ تلوار لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں اور وہاں پر سارے صحابہ موجود جو 39 اس وقت ایمان لائے تھے، اس میں سے بھی جو کمی بیشی کے بعد جو وہاں موجود تھے، اس میں سے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حضرت حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے شیر، وہ وہاں موجود تھے. صحابہ نے کہا کہ امیر حمزہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری طرف برہنہ تلوار لے کر آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کہا کہ اگر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اگر برے ارادے سے آ رہے ہیں تو پھر اس کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات سے پہلے نبی علیہ السلام پر وحی آ رہی تھی، کچھ وقت انتظار کرنا پڑا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے تو کہا کہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ نے ڈالا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اب تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں بالکل حق پر ہیں، اس بات میں جواب دیا. تو کہا پھر چھپ چھپ کر عبادت کیوں؟ چلے خانہ کعبہ کے قریب چلتے ہیں اور کھلم کھلا عبادت کرتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں مستطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر، کہ ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہم کعبۃ اللہ کے قریب کھلم کھلا نماز ادا کریں جب تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہ لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی تائید کی وجہ سے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی گئی. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہاں سے 2 جماعت بنائی جائیں، ایک جماعت کے امیر حضرت امیر حمزہ اور دوسری جماعت کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان دونوں کی امارت کے اندر دونوں جماعتیں روانہ ہوئیں اور جب کفار نے دیکھا، کفار پہلے ہی نعرہ تکبیر سن چکے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے لگایا گیا، کیونکہ وہ نعرہ تکبیر صرف زمین پر نہیں لگا تھا. وہ نعرہ تکبیر جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو میرے پاس جبریل امین رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اتانی جبریل، آ کر کہا کہ استبشر اہل السماء، کہ آج آسمان والے خوشی منا رہے ہیں بھی اسلام عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی وجہ سے. تو یہ نعرہ تکبیر سارے کے سارے مکہ نے سنی اور جب دیکھا کہ اسد اللہ بھی آ رہے ہیں اور عمر بن خطاب بھی آ رہے ہیں اور یہ قافلہ کعبۃ اللہ کے قریب آ رہا ہے
دور سے دیکھ کر حسرتیں کر رہے ہیں اور بڑے غمزدہ ہو رہے ہیں کہ عمر اسلام لے کر آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت بھی کروائی اور کہا کہ یہ برہنہ تلوار ہے، اب جو چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کروا دے، اپنے بچوں کو یتیم کر دے، اپنے گھر کو بے آسرا چھوڑ دے تو آ جائے اور میری تلوار کا مقابلہ کرے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس وقت آ کر سامنا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی وجہ سے کعبۃ اللہ میں کھلا نماز ادا کی۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل اور زبان کے اوپر حق جاری فرما دیا۔ وَهُوَ الْفَارُوقُ فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ الْحَقَّ وَبَيْنَ الْبَاطِلِ، کہ اللہ رب العزت نے ان کو فاروق بنایا ہے، ان کے ذریعے سے اسلام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اللہ رب العزت نے ان کو بنایا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو 23 یا 26 برس کی عمر میں 7 نبوی کے اندر اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور عام الفیل کے 16 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بیت المال کا نظام قائم کیا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مردم شماری کے بانی ہیں، جنہوں نے مردم شماری کی بنیاد رکھی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قوانین کو بنانے کے بعد نافذ کر کے دکھایا۔ ایک مجمع کے اندر کھڑے ہیں، ایک عام شخص پہ اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ کی چادر میں کپڑا زیادہ کیوں لگا ہوا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ خوف پھیلایا ہوا تھا، بلکہ سب کو قوانین بتایا تھا کہ یہ قوانین ہے، اس کے اوپر ناپا جائے گا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 صاحبزادے کوفہ سے واپس آ رہے تھے کہ کوفہ کے گورنر نے ان سے کہا کہ بھائی آپ دونوں مکہ اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ آپ یہ کچھ مال لے جائیں جو بیت المال میں جمع کروانا ہے، اور اس سے کچھ چیزیں خریدنا جو رستے میں آپ فروخت کرتے ہوئے جائیں، اس کا نفع آپ رکھ لیے گا، جو مال اصل ہے وہ جمع کرا دیے گا۔ جب یہ پوچھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو کہا طلب علم کے لیے جو سارے بچے گئے تھے کہ سب کے ساتھ گورنر نے یہی معاملہ کیا؟ کہا نہیں، ہم دونوں کے ساتھ یہ اعزازی معاملہ کیا۔ کہا پھر یہ سارا کا سارا مال اور نفع بیت المال میں جمع کرایا جائے، اور کوفہ کے گورنر کو بلایا، اس پر تعزیر بھی کی، اس کو سزا بھی دی اور معزول بھی کر دی کہ میرے بچوں کے ساتھ اعزازی معاملہ کیوں کیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رات کو گشت کرنے کا نظم قائم کیا، کہ حاکم ہونے کے باوجود گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں۔ گشت کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی اس دودھ میں پانی ملا دو اور دودھ زیادہ ہو جائے گا، ہمیں نفع ذرا زیادہ آ جائے گا۔ کہا کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کا پیغام آپ کو نہیں پہنچا کہ اب سے کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا؟ کہا بیٹی ابھی کون عمر دیکھنے آ رہا ہے، پانی ملا دو کیا ہوتا ہے؟ کہا میں پانی نہیں ملاؤں گی، مجھے اللہ کا خوف ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر مجھے عمل پیرا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا واقعہ سنا، اور دن کے وقت میں جب ان کو بلایا، اس ماں کو بھی بلایا، اس بیٹی کو بھی بلایا، سارا کا سارا واقعہ ان سے معلوم کر لینے کے بعد حال بیان کیا کہ میں نے رات کو یہ ساری باتیں سنی، اور پھر اس لڑکی سے جو بیٹی تھی اس بوڑھی عورت کی، اس سے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح فرمایا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم ایّد الاسلام، کہ اللہ اس عمر کے ذریعے اسلام کی تائید فرما دی۔ یہ یکم محرم الحرام شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قوانین کو قانون عمر کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، رول آف عمر۔ پوری دنیا اس کے اوپر آج بھی متفق ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظام قائم کیا وہ اگر دنیا میں پھیلا دیا جائے تو دنیا میں نظم قائم ہو۔ ایک کافر کو کہتے ہوئے سنا گیا، بزرگوں نے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں، اس نے کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اور حکومت کر لیتے تو دنیا کے اندر کفر کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر وہ زبان رکھتے تھے کہ اگر بدر کے موقع پر 70 قیدی بنائے گئے اور 70 کو جہنم حاصل کیا گیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی جدا گانا صفت کے مطابق علیحدہ فیصلہ رکھنے والے تھے، علیحدہ رائے رکھنے والے تھے کہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو دے کر جزیہ لے لیا جائے تاکہ مال کے ذریعے اسلام کو طاقت مل جائے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے ہاتھ میں دیا جائے اور اس کے ہاتھ سے قتل کروایا جائے۔ اللہ رب العزت نے تائید عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ارادے کی فرمائی۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے الفاظ زمین پر کہے اور اللہ نے 23 قرآن کے مقامات ان کو وحی بنا کر نازل فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ارشاد فرمایا اور قرآن کا حصہ بنا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے پردے کا حکم نازل کیا گیا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں صحابہ موجود ہیں، دعوت کا سماں ہے اور صحابہ دعوت کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کوئی ہنڈیا کی طرف دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا معاملہ دیکھتے رہے اور اللہ کے نبی کے اس صحابی کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ کیسے ازواج مطہرات اس گھر میں بھی چکر لگائیں اور سارے صحابہ موجود ہوں اور پردے کا نظام نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ بھائی پردے کا حکم اب سے نازل ہو گیا ہے، اب سے پردہ کیا جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ تھے جو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر زمین پر اتارا۔ محرم الحرام کی اندر جتنے کام ہوئے، جتنے فضائل موجود ہیں، ان ساروں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی شامل کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو بھی شامل کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کیے ہوئے معاملات کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے زندگی گزاری اس زندگی کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں فرما، اللہ کریم قرآن اور احادیث کو سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں فرما۔ یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یا اللہ اپنے مقام میں یا اللہ بلند درجات عطا فرما، یا اللہ ان کی سیرت کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت جیسا نظام قائم فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ کریم ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا، اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما، اللہ کریم اسلام کا بول بالا فرما، اللہ کریم جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، اللہ کریم تمام مسلمان یا اللہ جہاں جہاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔